السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر حفصہ۔ ویلکم ٹو میڈیسن انفارمیشن چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میڈیسنز ان پریگننسی، کہ ہمیں پریگننسی کے ڈیفرنٹ ٹرائمیسٹرز میں کون سی ادویات استعمال کرنی چاہیے اور کون سی ادویات ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور میڈیسنز کے پریگننسی پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حاملہ عورتوں کو فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی میں فولک ایسڈ کا استعمال باقاعدگی سے کرنا چاہیے تاکہ بچے کے برین، اسپائنل کارڈ اور اسکل کو ڈیفیکٹ سے بچایا جا سکے۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر کے بعد آئرن اور کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئرن اور کیلشیم کو اکٹھے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ایبزارپشن کو روکتے ہیں۔ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں وٹامن ڈی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وٹامن ڈی بچے کی ہڈیاں اور ماں کی قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے۔ اب ہم ان ڈرگز کی بات کریں گے جو پریگننسی میں نہیں لینی چاہیے۔ پریگننسی میں بہت کامنلی اینٹی بایوٹکس یوز کرنی ہوتی ہیں کیونکہ پریگننسی میں ماں کی قوت مدافعت یعنی کہ امیونٹی بہت کم ہوتی ہے اور وہ اکثر انفیکشنز کا شکار ہو جاتی ہے، جس میں کامنلی یورین انفیکشن ہوتا ہے۔ ویجائنل ڈسچارج کی بھی بہت کمپلینٹس ہوتی ہیں۔ اگر ویجائنا کے اندر فنگل انفیکشن ہو جائے تو اورل میڈیسنز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کے منفی اثرات بچے پر یعنی کہ فیٹس پر مرتب نہ ہوں۔ اس کے لیے ہمیں کریم اور ٹیبلٹس کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ ویجائنل روٹ میں رکھی جاتی ہیں تاکہ بچے پر ان کا منفی اثر نہ ہو۔ یوزلی جو سیفروسپورنز ہیں وہ سیف میڈیسنز ہیں، ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹیٹراسائکلین اینٹی بایوٹک اگر ہم پریگننسی میں یوز کریں گے تو اس سے بچے کی ٹیتھ کی پرماننٹ ڈسکلریشن ہو سکتی ہے۔